22 اپریل کو پہلگام میں را کے ایجنٹوں نے 26 سیاحوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے سب سے بڑے سیاحتی مرکز پر دور دور نہ تو کوئی اسپتال تھا نہ ہی کوئی ایمبولینس۔ زخمی تڑپ رہے تھے، لاشیں کھلے آسمان تلے پڑی تھیں۔ لواحقین اپنے پیاروں کو گھوڑوں اور خچروں پر ڈال کر کسی مسیحا کی تلاش میں دوڑے دوڑے پھر رہے تھے۔ جائے واردات سے 40-50 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی ڈسپنسری تھی، مگر یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ ہے مودی کا شائننگ انڈیا، بلکہ اٹ ہیپنز اونلی ان انڈیا۔ The injured who had suffered those grievous gunshot wounds were brought here first. They were brought here first in taxis, wrapped in towels and wrapped in sheets to stop the blood loss. This little dispensary is where most of them were brought for initial treatment. Even from the outside, you can tell that it was clearly not equipped enough to deal with grievous gunshot injuries. It is little more than a small little dispensary. Most of the time, it's pretty ramshackle with one or two people on duty. But here's the most disturbing part. جس وقت پہلگام میں بے گناہ سیاح دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے، اس وقت نریندر مودی جی سعودی عرب میں کشکول پھیلا کر نہ جانے کس ترقیاتی کام کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ پہلگام کی جائے واردات پر تو میلوں میل کی مسافت پر ایک کچی پکی ڈسپنسری اور برسوں سے زیر تعمیر ایک اسپتال تھا، جہاں نہ کوئی ڈاکٹر تھا نہ پیرامیڈیکل اسٹاف۔ یہ ہے مودی کا شائننگ انڈیا۔ Is that under construction hospital? It is something that represents a promise that's been on for over a decade, we are told. مسئلہ صرف یہ نہیں کہ بھارت کی 30 لاکھ فوج، 1 لاکھ پولیس اہلکار اور درجنوں خفیہ ایجنسیاں ان سیاحوں کی جان بچانے میں ناکام رہیں، بلکہ المیہ یہ ہے کہ پہلگام کے زخمیوں کو بروقت طبی امداد دینے میں بھی ارناب گوسوامی اور میجر گوروواریا کا انڈیا ناکام رہا۔ یہ ہے مودی کا شائننگ انڈیا۔ اتنا ریکویسٹ کر رہا تھا اگر یہاں پر فیسلٹی ہوتا تھا تو یہاں پر بلڈ بینک ہوتا ہے، اتنا بلڈ لاس نہیں ہوتا ہے۔ جب مطلب یہ ہمارے مہمان یہاں پر ڈیتھ ہوا، اگر بلڈ بینک ہوتا تھا، یہاں ہسپتال کی فیسلٹی اچھی ہوتی ہے۔ ملازم تو ڈیوٹی پر تھے لیکن فیسلٹی اتنی نہیں ہے یہاں پر۔ سر ہم لوگ بہت ہی دکھی اس بات پر بھی، کم سے کم 5-6 لوگ تو جان بچ سکتا تھا۔ ہم بھی اپنا خون دینے کے لیے تیار رہتا تھا، پورے پہلگاؤں کے بچے خون دینے کے لیے تیار ہوتا اگر کچھ فیسلٹی یہاں پر ہوتا ہے۔ بھارتی میڈیا پر کسی سورما نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ پہلگام میں دور دور تک کوئی فوری طبی امداد کا مرکز کیوں نہیں تھا۔ یہاں پہ ایکچولی یہاں سے 50 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، یہاں سری نگر ریفر کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہاں فیسلٹی ہوتے، گورنمنٹ ہم کو فیسلٹی دیتے تو یہاں پہ کم از کم آبادی بھی 50,000 سے زیادہ ہے اس ہاسپٹل پہ۔ مقبوضہ کشمیر کے باسیوں نے بھارتی ٹی وی چینل کو صاف صاف بتا دیا کہ مودی کی بیڈ گورننس نے بھی پہلگام کی ہلاکتوں میں وہی کردار ادا کیا ہے جو بھارت کی دہشت گرد سوچ ادا کرتی رہی ہے۔ اگر یہاں پر بیڈ مطلب ہسپتال بنا ہے، ابھی بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، ابھی بھی وہ پورا نہیں ہو جاتا ہے، ابھی بھی اس میں کام آدھے ادھورا ہے۔ اسی لیے ہم ابھی جو ہماری جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ تک ایل جی گورنمنٹ تک ہم یہ بات پہنچنا چاہتے ہیں، جو اس وقت مطلب گورنمنٹ سب اسی کے ہاتھ میں، پورا سسٹم اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ بات ہم اس تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ابھی ہم کو مطلب 10 دن یا 20 دن یا 25 دن میں ہسپتال پورا 15 دن میں یہ ہم کو کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اگر اس وقت کسی گاڑی کو یہاں پر ٹورسٹ آتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے راستے میں، یا ہو جاتا ہے یا عام لوگوں کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ان کو یہاں سے ریفر کرنا پڑتا ہے اننت ناگ کے لیے۔ 40 کلومیٹر کا مسئلہ ہے، تب تک اس کا خون لاس ہو جاتا ہے جب تک وہ آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتا ہے۔ پہلگام میں معصوم سیاحوں پر ہونے والے بھارتی دہشت گرد حملے کو 1 ہفتے سے زائد گزر گیا، مگر بھارتی میڈیا کی ساری توجہ پاکستان کو حملے میں ملوث کرنے کی جھوٹی الزام تراشیوں پر مرکوز ہے۔ کسی بھارتی اخبار میں زخمیوں کے علاج یا جان سے جانے والوں کو معاوضوں کی ادائیگی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ ہے مودی کا شائننگ انڈیا، بلکہ اٹ ہیپنز اونلی ان انڈیا۔